اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 30ویں پاری کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں آج ہم سورہ الزلزال پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ اس سورت کا نام الزلزال ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں زلزالہ کا ذکر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پوری زمین زلزلے کی شدت سے ہلا دی جائے گی۔ یہ سورت مدنی ہے، اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 35 کلمے اور 139 حرف ہیں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 93 ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 99 ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن زمین پر شدید زلزلہ آئے گا، زمین میں جو کچھ ہے وہ نکل کر باہر آ جائے گا اور اس میں لوگوں کے اعمال، جزا اور سزا کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بلائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ زلزلے کا لغوی معنی بھوچال، بہت زور سے ہلا دینا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں تکرار حروف تکرار معنی کے لیے ہے، یعنی بار بار ہلا ڈالنا۔ زلزلہ قدرتی آفات میں سب سے ہولناک اور تباہ کن تصور کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں جس زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے وہ قیامت سے پہلے رونما ہونے والا زلزلہ ہے، جس کی شدت ایسی ہوگی کہ ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل پہلی بار سور پھونکیں گے اور تمام زمین زلزلے کی شدت سے لرز اٹھے گی۔ اونچے اونچے پہاڑ زمیں بوس ہو جائیں گے اور زمین ہموار ہو جائے گی۔ زمین اپنے اندر سے سب اگل دے گی، خزانے بھی اور مردے بھی۔ مگر اس وقت کسی کو سونے چاندی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا گیا کہ انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا۔ ہر انسان زمین کو لرزتا دیکھ کر یہ کہے گا کہ زمین کیوں لرز رہی ہے، خواہ وہ مومن ہوگا یا کافر۔ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے
کہ اس دن زمین اپنی تمام خبریں دے گی، یعنی زمین پر جو نیک یا بد اعمال کیے گئے ہیں وہ ان سب کو بیان کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ زمین کیا خبریں دے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی خبر یہ ہے کہ وہ ہر بندے اور بندی کے متعلق یہ بتائے گی کہ اس نے فلاں دن زمین کی پشت پر یہ کام کیا تھا اور فلاں دن یہ کام کیا تھا۔ پھر میرا رب فرماتا ہے کہ اس دن لوگ مختلف احوال میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ سو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کا صلہ دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کا عذاب دیکھے گا۔ زمین کا خبریں دینا اور قیامت سے پہلے زلزلہ آنا رب کے حکم سے ہوگا، اور پھر زمین کا بوجھ نکالنا اور اس کی پشت پر کیا نیکی کی گئی اور کیا بدی کی گئی، اللہ ہی کے حکم سے سب رونما ہوگا۔ مختلف احوال والے سے مراد یہی ہے کہ کسی کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا اور کسی کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوگا۔ جو نیکوکار ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کیں، اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ کہے گا میں گناہ ترک کیوں نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار میں جو شخص بھی ذرہ کے برابر کوئی نیک کام کرے گا اس کو اس کی نیکی کا اجر دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ اور اگر کوئی کافر برا کام کرے گا تو آخرت میں اسے اس کے شرک کے علاوہ برائی کی سزا بھی دی جائے گی، اور مومنین میں سے جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کرے گا اس کو دنیا میں ہی اس کی برائی کی سزا دے دی جائے گی، اور مرنے کے بعد آخرت میں اس کو اس برائی کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اور اس کی برائی سے درگزر کر لیا جائے گا، اور اس کی ذرہ برابر نیکی قبول کر کے آخرت میں اجر زیادہ کر دیا جائے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مومن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے اور بغیر توبہ کے مر جائے تو کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے عوض اگر جہنم میں جائے گا تو اپنی سزا پا کر اپنے اچھے اعمال کی جزا لینے کے لیے جنت میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ دوزخ سے جنت تو جا سکتا ہے اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا بھگت کر، لیکن جنت سے دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اب یہ بات واضح ہوئی کہ رب تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کی سزا یا تو اس دنیا میں ہی دے کر انہیں بخش کر موت دے گا، یا اگر کسی کے گناہ پر توبہ کیے بغیر موت ہوئی تو اسے اس کے گناہ کی سزا جہنم میں ملے گی، پھر اس کے بعد اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی اس کے جو نیک اعمال ہوں گے ان کے بدلے اسے جنت میں بعد میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں خاتمہ نصیب کرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔